دین جو ہے یہ واحد چیز ہے جو سینہ بسینہ چل رہی ہے، اور یہ قیامت تک سینہ بسینہ چلے گی۔ یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک استاد کے سامنے شاگرد بیٹھ کے حاصل نہیں کرے گا۔ جب موبائل سے یا کسی اور اسباب سے آپ دین کو سیکھنا شروع کریں گے تو بڑے بڑے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اب وہ بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں، لیکن ایک چیز سناؤں گا کہ ایک بندے نے، مولانا کو اس لطیفے کا پتہ ہوگا، ایک بندے نے خود تفسیر پڑھی تو پہلے دور کی اردو ذرا مختلف ہوتی تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ نماز ہلکے ہلکے پڑھے۔ ہلکے ہلکے سے مطلب یہ تھا پہلے دور میں کہ نماز تلاوت مطلب اس میں قرات کم کرے تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ تو وہ نماز شروع کی اس نے، تو اس نے پڑھ کے اس طرح ہلتا شروع ہو گیا۔ نماز جب شروع کرے نا اس طرح ہلنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نماز تو اس طرح نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا جی میں نے کتاب میں پڑھا نماز ہلکے ہلکے پڑھو، نماز ہلکے ہلکے پڑھو، اس طرح حرکت کرنا شروع ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کائنات اللہ نے بنائی تو پھر انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ انسانوں کا پیغام انسانوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچے۔ ملائکہ موجود تھے، اور ملائکہ کی تعداد کتنی ہے واللہ عالم، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بیت معمور کا جو فرشتہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا واپس، اتنی بڑی تعداد ہے۔ دنیا میں انسانوں کو کتنی ایک آباد ہوگی، پھر مسلمانوں کی کتنی ایک آبادی۔ تو مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کہنے لگے کیسا پیغمبر ہے یہ، ہماری طرح گلیوں میں پھرتا ہے، روٹی کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، پیغمبر ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بندوں میں سے، انسانوں میں سے پیغمبر نہ بناتا تو یہ کہتے، اللہ تو حکیم ہے نا، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تو ہماری ذات کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے باہر کیا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر میں فرشتے کو بھیج دیتا تو یہ لوگ کیا کہتے، یہ کہتے کہ جی یہ مذہب ہے ہی فرشتوں کا، انسانوں کا ہے ہی نہیں۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا، آج ہم کہتے ہیں کہ جی دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، جی یہ نہیں آ سکنا۔ یہ جملہ ہم خود اپنی تنگی پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے خود مشکل بنایا ہوا۔ اب اگر ہم خود وضو نہیں کر سکتے، خود نماز نہیں پڑھتے، میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے دین کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں دینا ہے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، لیکن ان اعمال کا جو اثر ہے، جو برکات ہیں اور جو بونس ہے وہ اللہ نے اس دنیا میں دینا ہے۔ اب ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں اللہ نے اس دین کے ساتھ منسلک کر رکھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر میں فرشتوں کو بھیج دیتا اس دین کے لیے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ یہ دین ہے ہی فرشتوں کا، بندوں کا تو ہے ہی نہیں، ہم کیسے اس کو مانیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اس دین کا سبق ہے یہ سینہ بسینہ ہے، یہ ادب اور احترام کے ساتھ مشروط ہے۔ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھے گا، دین حاصل کرے گا تو وہ کامل شاگرد بنے گا۔ کیوں؟ پیغمبر کی بھی تربیت اور پیغمبر کو بھی پیغام اللہ رب العالمین کے کسی واسطے سے ملتا تھا، اور سیدنا جبرائیل آ کے پیغام لے کے آتے تھے اور پھر پیغمبر آگے سناتے تھے۔ آج کی مجلس جو صرف اور صرف اس کے ساتھ معنون ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے عزیز ہیں عاشر سجاد، انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور ان کے والد گرامی قدر نے آج کی یہ مجلس جو ہے وہ منعقد کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بچے کو، عزیز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے اللہ رب العالمین مزید عزتوں سے نوازے، اس دین کے لیے قبول فرمائے اور آنے والے وقتوں میں وہ ایک عالم بنے اور ہمارے اس علاقے کی پہچان بنے۔ اور پھر اس کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف سوچا، نیت کی، ارادہ کیا۔ ماں نے جو ہے وہ کوئی اس کی نیکی ہوئی ہوگی، جو کوئی والد کی نیکی ہوئی ہوگی۔ نیک کام جو ہے وہ چلتا ہی نیکی سے ہے، کسی نہ کسی کی نیکی قبول ہوتی ہے تو وہ نیکی آگے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا۔ میں اگر کوئی 2 لفظ پڑھے ہیں میں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے 2 لفظ اللہ نے سکھائے، اللہ رب العالمین میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو اس کے بعد قاری خرم صاحب کا میں ان کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پرسوں ان بچوں کی دستار بندی بھی میرے ہاتھوں سے ہوئی، اللہ رب العالمین ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، خرم صاحب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جس طرح وہ کارگزاری سنا رہے تھے، پاکستان میں سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے حافظ والا۔ تو اس کا نام حافظ والا کیوں ہے؟
اس کا پوچھا کہ حافظ والا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہر گاؤں میں ایک حافظ موجود ہے، اس کے بعد اس کا نام ہم نے حافظ والا رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان کی محنت جو ہے وہ اسی طرح ہو کہ ہمارے اس پورے ایریے کا نام حافظ والا پڑ جائے اور ہر گھر میں حافظ آ جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین کی سمجھ بوجھ اور ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ، وہ جو مولانا شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ دین کے تقاضے کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے، اپنی سمجھ بوجھ پہ چلنا یہ ذرا تھوڑا سا دین سے بندہ ہٹ جاتا ہے۔ عام سی مثال دیتے رہتے ہیں علماء کرام کے، موزہ جب بندہ پہنتا ہے تو مسا اس کے اوپر سے کرتا ہے، نیچے سے نہیں کرتا، حالانکہ چلتا ہے پاؤں نیچے لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ عقل کا نام نہیں ہے، دین نقل کا نام ہے۔ اگر عقل کا نام ہوتا تو موزہ مسا نیچے سے کیا جاتا ہے، چونکہ پاؤں نیچے لگتا ہے۔ تو دین کے تقاضے جو ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ جو تقاضے ہوتے ہیں ان پہ چلنا، یہ مشقت تھوڑی سی بندے کو وقتی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن تقاضا دین کا یہی ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ مجلس جو ہے وہ خالصتاً اس حافظ صاحب کی اعزاز میں منعقد ہے۔ تو دین جو ہے وہ میں نے گزارش کی کہ استاد اور شاگرد کے تعلق سے چل رہا ہے، اور یہ چیز آپ مانیں یا نہ مانیں، اور یہ چیز آپ کو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ علماء کی محنت ہے جو آپ کے گھر گھر کریا بستی بستی میں نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے مالی کوئی معاونت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے تک دین مفت میں پہنچ رہا ہے۔ جس طرح ہوا اور پانی آپ کو مفت مل رہی ہے، اسی طرح یہ دین آپ کو مفت اللہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ عاشر صاحب کو اللہ رب العالمین نے حفظ کے لیے قبول کیا، انہوں نے حفظ کیا، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور ان کی فضیلت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو آپ سب لوگ اس دنیا میں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ سارے دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہ کر رہے ہیں کہ جناب حافظ کے والدین کو اللہ تاج پہنائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تاج پہنائے گا، تو تاج پہنانے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف تاج پہنایا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ تاج پہنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روز محشر اللہ کے ہاں VIP ہوں گے، وہ اللہ کے ہاں VIP پروٹوکول میں ہوں گے، کہ اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے VIP ہیں۔ اس کے بعد جو جنت میں ان کا مقام ہوگا، وہ تو اس کا تو خیال وہم و گمان میں نہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ جب بیٹا ان کا حافظ قرآن ہوگا تو اس کا جنت میں جو مقام ہوگا وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کیا مقام ہوگا۔ اب جب آپ لوگوں کے سامنے ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حافظ بن گیا عاشر، تاج پہن گیا اس کے والدین کو، ہم سب جو بیٹھے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ بات یہ ہے کہ ہم مادیت کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مادیت میں بیٹھا ہوا بندہ، یہ دنیا کا نام ہی مادیت پرستی ہے۔ یہاں پہ تو ہر بندہ اپنی محنت کرتا ہے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، بہتری کے لیے سوچتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا وعدہ کیا ہوا ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں۔ تو میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، وہ یہ تھی کہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہوتا ہے دنیا میں جو تعلیم و تعلم کا سسٹم، سکول اور یونیورسٹی کا، اس کے لیے ایج مختص ہے۔ یہ بات پہلے سمجھنی ضروری ہے، پھر اگلی بات میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کے لیے ایج مختص ہے کہ میٹرک اتنی عمر میں ہونی چاہیے، FA BA، پھر اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ یونیورسٹی کوئی کالج آپ کو نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب بندے کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم اس کو نہیں لے سکتے، اب اس کی ایج زیادہ ہے، اب ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ عاشر نے تو حفظ کر دیا، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ کے لیے بھی اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی، آپ بھی آج بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، مرتے دم تک جب تک چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے کوئی باؤنڈری نہیں رکھی۔ سب سے پہلا انعام تو آپ کے لیے دین نے یہ رکھا کہ کوئی بندہ مرتے دم تک اگر دین کی طلب اس کے اندر ہے، وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں، 70 سال 80 سال کے بابے نے حفظ کر دیا، کتنے واقعات ہم سنتے ہیں۔ اور پھر ضروری نہیں کہ کسی مدرسے میں جا کے مروجہ سسٹم میں بیٹھ کے آپ علم حاصل کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے مسجد، اپنے محلے کے پاس کوئی عالم موجود ہیں تو آپ ان سے دین کا علم استفادہ کر سکتے ہیں، مروجہ سسٹم کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو۔ اور پھر اللہ اتنے مہربان ہیں کہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی بندے نے اپنی جوانی میں، لڑکپن میں، اپنے بچپن میں ناظرہ نہیں پڑھا، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ اس بیچارے کا بڑھاپا آ گیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں
شرم و حیا ان کے اندر آتی ہے کہ ہم نے ناظرانی پڑھا ہوا، ہم کسی کو کیسے کہیں کہ جناب ہم نے ناظرانی پڑھا ہوا؟ یہ شرم حیا دین میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دین ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اس میں شرم حیا والی بات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ہم بالکل بے آس ہو کے اور بے آسرا ہو کے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے دین پڑھ لیں، ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو آ جائے، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں بھی آ کے دین پڑھنا شروع ہوتا ہے، اللہ اتنے مہربان ہیں اس دین کی وجہ سے، اللہ اتنے مہربان ہے اس قرآن کی وجہ سے کہ اگر وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مطلب اس کی زبان اب توتلی ہو گئی ہے، وہ اس مخرج کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اور وہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح پرانے ہم نے کبھی کبھی سنا تھا، الحمدللہ رب، اس طرح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ بھی اس کو اجر دو۔ دین کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، دین سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی جوانی میں پڑھو، بچپن میں پڑھو، اس کے بعد اس پہ عمل کرو، نہیں، اللہ نے کہا، اللہ نے یہ سہولت رکھی ہمارے لیے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اگر ناظرہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، تو جا کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے حافظ سے، قاری سے، عالم صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھیں آپ۔ اب پہلی تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کوئی قید نہیں رکھی، آپ اپنی مسجد کے حافظ صاحب کے ساتھ، اپنے عالم کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ آج کے دور میں یہ موبائل آیا نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ چلتے ہیں، اس سے گمراہی اتنی پھیل رہی ہے کہ میرے خیال میں ہدایت کم ہے، گمراہی زیادہ ہے، گمراہی زیادہ ہے، اور پھر ڈسمس قسم کی انفارمیشن چلتی ہے علماء کے بارے میں، سب سے زیادہ ہے۔ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اب وہ ہمارا ایک موضوع نہیں ہے لیکن ضمناً بات آ گئی ہے، سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے اس دور میں، تو جو آپ اور میرے خلاف جو کلمے کی دولت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے، جو ہماری نسلوں میں ہے، آپ یہاں پہ آپ کو نہیں پتا، پوری دنیا کا کفر صرف اس سوچ میں ہے کہ اس دین کو اس امت سے کیسے دور کر دیا جائے۔ دنیا جان کی جو تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، دنیا کی جتنی ترقی ہو رہی ہے، اس ساری کی ساری ترقی کو، ٹیکنالوجی کو وہ استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو دین سے کیسے دور کیا جائے۔ سارا کچھ سوچنے کے بعد اب انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کے لیے ایمانی غیرت ہوتی ہے، مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اصحاب سے محبت کرتا ہے، مسلمان اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ شروع میں تو انہوں نے کیا کیا؟ شروع میں انہوں نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے، آج سے 50 سال پہلے مولانا شکیل صاحب بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ علمی مباحث کچھ اور ہوتی تھی۔ آج سے 50 سال پہلے عقیدے کی بحثیں ہوتی تھیں، آج سے 50 سال پہلے اللہ کے وجود پہ بحثیں ہوتی تھیں۔ کیوں بحثیں ہوتی تھیں؟ اس دور کا فتنہ یہ تھا کہ ان کو اللہ سے کیسے دور کیا جائے۔ اب اس میں پھر علماء کھڑے ہوتے تھے، پھر فرقے نکلتے تھے، پھر بحث و تمیز، بڑی لمبی علمی مباحث ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کو اور اس کے رسول کی ذات کو جب وہ متنازع بناتے ہیں تو یہ ان کے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تھوڑا سا، آپ ادھر ان کو کہیں تھوڑا سا خاموش۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ جب دین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو یہ لوگ اپنی غیرت ایمانی کی بنیاد پر اس کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا وہ چیز ڈھونڈی جائے جو ان کو اس طرف لا رہی ہے۔ اب سوچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک مولوی ہے، بلا تنخواہ سپاہی بنا ہوا ہے، جو دین صبح و شام آواز دے رہا ہے، اذان بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے، جہاں کہیں کوئی غلط چیز دیکھتا ہے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، بولتا بھی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے، مولوی کو متنازع بنا دیا جائے، لوگوں کے سامنے طرح طرح کی باتیں کی جائیں، لوگ کہیں گے یہ مولوی اس کی شلوار نیچے ہے، یہ مولوی اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، یہ مولوی اس کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، یہ مولوی اس نے کل نماز نہیں پڑھی، یہ مولوی اس نے یہ نہیں کیا۔ جب ہم یہ کریں گے تو لوگ خود دور ہو جائیں گے۔ اب یہ فتنہ ایسا تھا کہ یہ فتنہ 50% ہمارے اندر صلاحیت اختیار کر گیا۔ وہ کیسے؟ سب مولوی ایک ہی کلام پڑھتے ہیں، سب مولوی ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی مولوی کے اندر فرق نہیں، ہم سب مولوی ایک ہی صف میں بیٹھ کے سب مولوی ایک ہی چیز پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا، تفریق شروع کر دی، یہ مولوی سیاسی ہے، یہ مولوی تبلیغی ہے، یہ مولوی فلاں ہے، یہ مولوی فلاں ہے۔ حالانکہ نہ تبلیغی غلط ہے، نہ سیاسی غلط ہے، نہ تدریس کرنے والا غلط ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے غلط نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی مختلف جہتیں رکھی ہیں۔ جس طرح آپ نے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر بایو، کیمسٹری، فزکس، میتھ، اکنامکس، سوشل سائنسز، فلانی سبجیکٹ آ گئے نا۔ اب جو فزکس پڑھتا ہے وہ بایو نہیں پڑھ سکتا،
جو کیمسٹری پڑھتا ہے وہ ہسٹری نہیں پڑھ سکتا، ایک مضمون ہی بندہ پڑھتا ہے، ایک ہی میں ماسٹر کرتا ہے۔ اسی طرح دین کے اللہ نے شعبے رکھے۔ پیغمبر کی ذات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات وہ تھی جو پورے کے پورے دین کو لے کے چلتے تھے۔ وہ جہاد بھی کرتے تھے، وہ سیاست بھی کرتے تھے، وہ حکومت بھی قائم کرتے تھے، وہ تدریس بھی کرتے تھے، وہ تبلیغ کے لیے بھی نکلتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ اتنا وسیع ہو گیا کہ آج اب تبلیغ والے احباب جو ہیں وہ تبلیغ میں چل رہے ہیں۔ اب تبلیغ کے شعبے میں پورے کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ نظم لے کے چلتے ہیں، اس میں اب باقی علماء کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب جو مدرسے میں بیٹھ کے تدریس کر رہے ہیں وہ تبلیغ میں نہیں جا سکتے، جو تبلیغ میں ہیں وہ تدریس میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ شعبے اللہ کے نبی کی ساری زندگی زندہ کی، ایک ایک شعبہ بنا دیا۔ ایک ایک شعبہ جب ایک ایک عالم کے پاس آیا تو اللہ نے یہ ساری ذات زندہ کر دی، اللہ نے اس دین کو زندہ کر دی۔ اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفریق کر دی انہوں نے ہمارے ذہن میں تفریق ڈال دی کہ یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، مولوی سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں، سب دین کا کام لے کے چل رہے ہیں، سب پیغمبر کی زندگی لے کے چل رہے ہیں، اور ایک ایک شعبے کو اٹھایا انہوں نے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ بڑا ہو گیا۔ جس طرح پہلے تعلیم میں کنسپٹ نہیں تھا، ایک ہی ڈگری ہوتی تھی، کوئی ایک ہی ماسٹر ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ ڈگری ایکسٹینڈ ہوئی، یونیورسٹی میں الگ الگ فیکلٹی بنی، ایک ایک شعبہ بنا، پھر ایک ایک استاد، اس ایک ایک شعبے میں ہزاروں ملازمین آ گئے۔ تو اسی طرح یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے آیا، لیکن ہماری ضرورت یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کی کوئی قید نہیں رکھی، اس میں کوئی شرم حیا نہیں، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز، ناظرہ اور فرض نماز، اس کے آداب، فرائض، سنن، مستحبات، یہ فرض ہمارے اوپر سیکھنے فرض ہیں۔ اگر ایک بندے کو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، اس کا غسل ہی ساری عمر ٹھیک نہیں تو اس کی نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ ایک بندے کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، وہ ساری عمر وضو پڑھتا رہا۔ میری آنکھوں دیکھا ایک حال ہے، پلندری میں پڑھتا تھا مدرسے میں، ایک بندہ ایک تھا، وہاں پہ ایک جنازہ ہو گیا۔ جنازہ تھا تو جنازے کے لیے یہ ہے کہ اگر وقت کم ہے تو آپ تیمم کر کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس کا خلیفہ نہیں ہے، اس کی جنازہ جب ختم ہو گیا پھر آپ تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر وضو کا پانی میسر نہیں، دور اتنا ہے کہ آپ جائیں گے اتنی دیر میں جنازہ پڑھ لیں گے، تو آپ تیمم کر کے پڑھیں۔ وہ کہنے لگا، لوگوں بیچاروں کی لا علمی ہوتی ہے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لا علمی بندے کو جہالت تک پہنچا دیتی۔ وہ کہنے لگا جی میں پہنچا اس طرح جنازہ کھڑا سا تو میں پڑھی چھوڑیا، وضو تو میں نہ سا کیتا نو۔ ہم نے کہا بھائی تم نے کیسے پڑھا وضو کے بغیر؟ کہتا جی ہوئی جائے جی، پہلے بھی ایک باری میں پڑھا، چنگا بھلا ہوئی یاد۔ اب اس بیچارے کو علم نہیں ہے، اب اس کی عمر کتنی تھی، میری آنکھوں دیکھا حال ہے، اس کی عمر غالباً 60 سال کے لگ بھگ تھی، جو میں نے خود دیکھا۔ اس نے کہا جی پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا ہو گیا تھا تو اس دفعہ کیوں نہیں ہوگا؟ اب یہ چیزیں جب آپ علم حاصل نہیں کریں گے، مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ کو وضو کو فرض نہیں آتے، مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ کو نماز کے فرض نہیں آتے۔ یہ آپ خود تھوڑا سا اپنا دامن وسیع کر کے، یہ شرم حیا ختم کر کے آپ آ کے بیٹھیں گے، مولانا شکیل صاحب بیٹھے ہیں، قاری خرم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں گے، تو جب یہ بات کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ شرم و حیا کہ اب مجھے تو غیب کا علم نہیں ہے ہمیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو آپ کو آج کی مجلس میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ احباب ارادہ فرمائیں، آپ اپنے لیے ارادہ فرمائیں، آپ دین سیکھنے کے لیے ارادہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں دین کا، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ خیر کا ارادہ اللہ جس کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، خیر ارادے سے مطلب جس طرح ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کہ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں ہاں بھائی کون کون تیار ہے، جی ارادہ تو سب کا ہے، جی الحمدللہ ارادہ سب کا ہے، ساری عمر جاتے نہیں ہیں۔ اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ ارادہ ہماری سمجھ کے لیے کہتے ہیں، اللہ ارادہ وہی ہوتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے۔ ان ارادہ شیئا کن فیقول له کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، جب اللہ اس طرف مڑتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، اللہ کی شان ہی جانتی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ اس طرف، جب آپ لوگ یہ ارادہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ شروع ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیر شروع ہو جائے گی۔ اب یہ تو آپ ارادہ کریں کہ جو چیزیں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کون کون سی چیزیں نہیں آتی، وہ آپ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے سیکھنی ہے، تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دین کی بہار لائے۔ اور پھر دوسری حدیث تھی، وہ کیا تھی، وہ سب سے زبردست حدیث ہے۔ آپ کہیں گے کہ اب مولوی صاحب بات یہ ہے کہ کسی نے گوڈے فارغ ہوئے نے بے ہی نہیں سکنا، کسی کی مصروفیت ایسی ہے، روزگار میں بیچارے لگے ہیں، کوئی دیہڑی داری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جا کے بیٹھ سکیں، دن پورا محنت مزدوری کرتے ہیں، اور
شام کو جو ہے ہم گھر آتے ہیں تھکے ماندے، تو ہم کیا کریں؟ تو حدیث ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، اللہ نے سارے مسئلے حل کر دی، سارے مسئلے آپ کے اور میرے حل کر دیے۔ کیا؟ کن عالما، یا تو تم عالم بنو۔ اب وہ آپ کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے شاید مجھے یہ بات ذہن میں آئی، یا تو تم عالم بنو، کن عالما، عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے تو اگلی شرط کیا ہے؟ متعلما، یا طالب علم بنو۔ اب عالم جو نہیں بن سکتا، اس سے پہلے جو نہیں بن سکا وہ تو نہیں بن سکا، اب آگے بن جائے، آگے بننے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کو بنا دے گا۔ اگر وہ بھی نہیں بن سکتا تو پھر طالب علم بن جائے تاکہ آئندہ بن جائے۔ متعلماً، اگر وہ متعلم بھی نہیں بن سکتا تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ مستمعاً، پھر ان کو سننے والا بنے۔ اگر وہ عالم بھی نہیں بن سکتا، متعلم بھی نہیں بن سکتا، تو کم از کم خیر کی مجلس میں بیٹھ کے علماء کی بات سننے والا بنے۔ جب اس کو وقت ملے تو مسجد میں تشریف لے آئے، علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ صحبت صالح صالح کنن، صحبت طالح طالح کنن۔ اچھی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بنو گے، بری اختیار کرو گے تو برے بنو گے۔ تو کم از کم کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے خیر کی بات جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بیٹھ کے سنیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس وہ وقت بھی نہیں ہے تو پھر آخری شرط رہ گئی ہے، وہ کیا؟ عالماً او متعلماً او مستمعاً او محبا، یا پھر ان لوگوں سے محبت کرنے والا بنے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے کم از کم دل میں علماء اور طلباء کے ساتھ محبت کرنے والا بنے، دل میں ان کے لیے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے، یہ فلاں مولوی ہے، یہ مولوی ٹھیک نہیں، وہ مولوی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں، پھر سب کے ساتھ محبت کرنے والا بنے۔ عالماً او متعلماً او مستمعاً او محبا، یا ان سے محبت کرنے والا بنے۔ فلا تکن الخامسہ، یہ چار ہی بنو، اس سے آگے پانچواں نہ بننا۔ کیوں؟ فتہلک، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اگر اس سے باہر نکلے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اگلی حدیث جب میں نے اس کے ساتھ جوڑی تو مجھے بات سمجھنے میں زیادہ آسانی آ گئی۔ میرے فاضل، میرے سینئر ہیں مولانا شکیل صاحب، المرء مع من احبہ، کہ بندے کا مرنا اور جینا، اس کی جو مرنے کے جو اس کی جو موت حیات ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا حشر میں؟ وہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اب اگر جس بندے کی محبت علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ ہوگی، تو کیا اللہ اتنا ظالم ہے کہ آپ محبت علماء سے کریں تو آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ اٹھائے آپ کو پھر جب آپ محبت علماء کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ آپ کو علماء کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ عاشر سجاد کو اللہ نے یہ ویزا دے دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ حافظ قرآن 7 ایسے بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کے جائے۔ اب وہ عالم تو نہیں ہوں گے، وہ متعلم تو نہیں ہوں گے، طالب علم، صرف ان کی محبت کی وجہ سے، اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے حافظ کو اختیار دیا جائے گا کہ ان پہ واجب ہو چکی ہے، ان میں سے جس کو چاہو تم جنت میں لے کے جا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، سمجھانے میں آسانی رہتی ہے، کہ ہر بندے کی سیاسی تعلق ہر بندے کا ہوتا ہے، اپنے لیڈر سے کتنی محبت ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر مطلب یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے نا کہ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو جان دینی ہے۔ ہم کتنا تصنع اور کتنا تکلف کرتے ہیں اس مسئلے میں، اپنے لیڈر کو ذرا اونچا کرنے کے۔ لیڈر کیا ہے ہمارے، ہمیں سب پتہ ہے، اکیلے میں بیٹھ کے اگر ہم سوچیں تو ہمیں اپنے لیڈر کا بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے۔ تو وہ ان کو اونچا کرنے کے لیے، ان کی جناب تعریف توصیف کے لیے ہم کتنا تکلف کرتے ہیں، قسمیں اٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر 50-60 سال ہو گئے، ایک الگ سبجیکٹ ہے یہ، 50-60 سال ہو گئے ہمیں بھی تعریفیں کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی کچھ نہیں، ہمارے بھی اب بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں، آپ تو سارے بزرگ ہیں، ہم نے بھی ادھر کوئی دودھ کی نہر بہتے ہوئے نہیں دیکھی آج تک۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم بیجا، ہم جو ہے نا اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے اس سے ہٹ کے، اور اللہ نے جو نظام رکھا ہے نا اس سے ہٹ کے ہم کوشش کر رہے ہیں، بیجا تکلف تصنع، اپنے حقوق کو دبا کے، اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کو دبا کے، کسی کا حق غصب کر کے، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ہمیں برکات سے محروم کیا ہوا ہے، ہماری زندگیوں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صرف اپنے پارٹی کے لیڈر سے، اپنے نمائندے سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم، اس کے لیے ہم کلابیں جوڑ دیتے ہیں تعریف میں، توصیف میں، لیکن ایک دین ہے جو صبح و شام ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ سے ہمارا رشتہ ہی محبت کا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم ان علماء سے، ان دیندار لوگوں سے محبت کریں گے تو کیا اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، المرء مع من احبہ،
آدمی کی موت اور حشر میں اٹھایا جانا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اب آپ کے دل میں کس کے ساتھ محبت ہے؟ میرے دل میں محبت کس کے ساتھ ہے؟ یہ اب حشر والے دن جب ہمارے اختیارات ختم ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ جب ہم اٹھائے جائیں گے تو صف بندی ہوگی کہ بھائی یہ تو محبت کرتا تھا اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر دو، اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر دو، اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر دو، تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ آنکھیں بند ہوں اور یہ زندگی کی قیمتی نعمت ختم ہو جائے، ہم آج ہی اپنے دل میں علماء سے محبت، دینداروں سے محبت، طلباء کی محبت، اور پھر ان اداروں کی معاونت، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کریں ہم۔ اور یہ ہماری زندگی میں جو مولانا شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ دین پرائرٹی میں شامل نہیں ہے، بالکل درست بات کہہ رہے تھے وہ، بالکل 100% صحیح کہہ رہے تھے کہ ہماری ترجیحات میں جس دن دین شامل ہو جائے نا تو وہ زندگی ہمیں خود نظر آئے گی۔ ہماری ترجیحات میں دین نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ ہم سنا کے ختم کرتے ہیں کہ جب زندگی میں دین ترجیحات میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے، اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، میدان جنگ میں کسی غزوے کے لیے قافلہ روانہ ہوا مسجد نبوی سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ پورا تیار کیا، اور اس دور میں خیر عافیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، اس دور میں خیر عافیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ قافلہ چلا جاتا تھا، جب قافلہ واپس آتا تو شہر کے داخلی دروازے پہ ان کے سارے ورثاء جو پیچھے ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی زندہ آیا ہے نہیں، اور پھر لاشیں بھی واپس نہیں آتی تھیں، جدھر شہید ہوتے تھے ادھر ہی دفن کر دیے جاتے۔ اور یہ سب ان کی محبت دین سے تھی، کوئی نمبرداری نہیں تھی، ان کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں تھی، ان کے کوئی لیڈر کی شوق نہیں تھا، ان کا دین کا شوق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دین پھیلے، دین دنیا میں غالب ہو، اس کے لیے اپنی جانیں بھی دے دیتے تھے۔ تو ہوا اس طرح کہ ایک صحابی جو تھے ان کی گھر والی امید سے تھی، اس کے حاملہ تھی وہ، تو انہوں نے، اب زندگی جو ہے نا ایک لمحے کے لیے آپ بیٹھ کے سوچا کریں ان چیزوں کو، ایک لمحے کے لیے خود تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں تو آپ کو خود باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، کیا پتہ زندہ آؤں گا یا نہیں، پیچھے میرا فلاں اتنا مال ہے، میری اتنی زمین ہے، میرا اتنا غلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو سنبھالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ امید سے ہیں، اگر اللہ آپ کو بیٹا دے، اس نے کیا کہا، اگر اللہ آپ کو بیٹا دے تو اس کو عالم بنانا ہے۔ اس کی زندگی کی آخری خواہش کیا تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں میں زندہ آؤں گا یا نہیں، لیکن اگر بچہ پیدا ہوا تو اسے تو نے عالم بنانا ہے۔ اب وہ چلے گئے تو دین اسلام کے لیے لگے رہے، کوئی 15-20 سال ادھر جنگیں رہیں، پھر آگے نکلتے گئے، واپس آئے تو شہر کا حلیہ بدل چکا تھا، اور جب واپس آئے تو رات کو داخل ہوئے تو رات کو وہ مسجد میں گئے، چونکہ انہوں نے کہا کہ اب رات کو اگر میں گھر جاؤں گا، مجھے تو جانتے پہچانتے نہیں ہیں لوگ، تو نیا ایک پتہ نہیں لوگ کہیں گے کون آ گئے۔ تو مسجد میں گئے تو مسجد میں صبح ایک نماز کے بعد درس ہو رہا ہے، ایک عالم صاحب درس دے رہے ہیں، اس نے درس سنا، درس سننے کے بعد وہ باہر نکلے، ڈھونڈتے گلیاں نشانیاں دیکھتے شیکھتے اپنے گھر کے پاس پہنچے، گھر پہ دستک دی، اندر سے وہی عالم صاحب باہر آئے۔ انہوں نے کہا جی کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کا گھر کیسے ہے؟ تو میرا گھر ہے۔ اس نے کہا جی میرا بھی گھر ہے یہ۔ وہ تھوڑا سا شاید انہوں نے، جس طرح ہوتا ہے نا عذرائے تفنن اور مزاح اور طبع کے لیے، انہوں نے کہا جی میرا بھی گھر ہے۔ وہ 2-3 دفعہ کہا تو وہ جو مولوی صاحب تھے، وہ بیٹے تھے ان کے، بیسکلی اس کے بیٹے تھے جنہوں نے درس دیا تھا صبح مسجد میں، تو ان کی جو ماں تھی نا، ماں اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے دیکھا اس کا ہیولا تو ذرا اس کی ذہن میں تصور بیدار ہونا شروع ہوا، دیکھتے کہ یہ تو میرا خامد لگتا ہے۔ اب جو بیٹا تھا اس نے گلا پکڑ دیا، اس نے کہا تو کیسا آ کے دعویٰ کرنا شروع ہو گیا میرا گھر ہے، تو کدھر سے آ گیا اجنبی آدمی، نہ میں تیری جان ہے نہ پہچان ہے۔ ماں نے اوپر سے بلایا، سلمہ ان کا نام تھا، ربیہ، انہوں نے کہا ربیہ، پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا ارے پاگل یہ تو تیرا باپ ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا تیرا باپ ہے، باپ دین کی سربلندی کے لیے چلا گیا، ایک بیٹا ہے جو اس کا کل متا ہے، اب پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا، اسے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ میرے بیٹے کو دین سکھانا ہے، عالم بنانا۔ تو آج نا سب تو بڑا المیہ یہ ہے، سب تو پہلی گل یہ ہے کہ آسانیاں کہ دین ٹھیک ہے نا، اب سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین کے لیے جب مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، اور جب مولوی بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کھا کے پھٹ گئے۔ پہلے ہم کہتے ہیں کہ مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے،
اور جب مولوی بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی کھائی کھائی پھٹے نے، حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ کئی دفعہ فاقہ بھی لگ جاتا ہے، ہم مسکراتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ دین ہے، آپ کسی سے کیا شکوہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے محتمم ہیں، 6,000 طلبہ ان کے پاس پڑھتے ہیں، ان کے لیے جا کے اب عزت نفس کوئی بندہ مجروح نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے یہ روڈ پہ کھڑا ہو کے کہے کہ بھائی 10 روپے دے کے جاؤ آٹے کے لیے؟ وہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کے لیے صبح و شام اپنا لگا دیتے ہیں۔ 6,000 بچہ کس کا ہے پتہ نہیں، کس کا، کوئی وہ افغانستان سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی کراچی سے ہے، کوئی کشمیر کے کونے سے ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس بچے نے اسے کچھ نہیں دینا۔ لیکن یہ علماء ہی ہوتے ہیں جو جا کے بھیک مانگ کے آپ کے بچوں کو ان کے سونے کا بندوبست، آج آپ کے جو نا لگژری ہوٹل ہیں نا ان میں وہ رہائش نہیں ہے جو مدارس میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف جو ہے نا ہجان دین کے حوالے سے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ دین میں پتہ نہیں کوئی قسم پرسی ہے، دین میں کوئی تنگ دستی کا غلبہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ایسے ایسے غیب سے کھلاتا ہے۔ ہماری بھی زندگی بڑی عالیشان ہوتی ہے، طالب علمی کے دور میں کھلاتا ہی گوشت ہے اور کچھ کھلاتا ہی نہیں، اور طالب علمی کے بعد اللہ دنیا کے اندر اتنی عزت دیتا ہے نا، اتنی عزت دیتا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا عالم، میں مظفر آباد میں ہوتا ہوں تو مظفر آباد میں یہ ختم قرآن 21ویں تاریخ سے ختم قرآن شروع ہو گیا، آپ نے ادھر آنا ہے، آپ نے ادھر آنا ہے۔ بھائی ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ کلمہ خیر کہنے کی توفیق ملی ہے، ہمارے لیے تو ذخیرہ آخرت یہ ہے، ہمیں کوئی نمائش نہیں چاہیے، کوئی نمائش نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ جو بابرکت مجالس ہیں ان میں جائیں، کوئی ہماری خیر بن جائے، تو اللہ اتنی عزت دیتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہمارے اندر ہے نا، مولوی پھٹے ہوئے ہیں کھا کھا کے، پہلے ہم کہتے ہیں ان کو کھائیں گے کہاں سے، اور جب بن جائیں تو کہتے ہیں کھا کھا کے پھٹ گئے۔ تو اب یہ ساری خوف اور یہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے ہمیں دین سے دور کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اب آج کی مجلس کا جو خلاصہ ہے میرا کہنے کا وہ یہ ہے کہ آپ سب احباب دین کے لیے کوشش کریں، دین سیکھنے کی محنت کریں۔ جس کو جو چیز نہیں آتی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تنہائی میں بھی بیٹھ کے اگر سیکھنا ہے نا، تو یہ مولانا شکیل صاحب اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہیں، قاری خرم صاحب موجود ہیں، ہم لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہم بھی حاضر ہیں ہمارے لیے، جب بھی آپ حکم کریں تو ان سے بیٹھ کے سیکھیں یہ چیزیں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور یہ اللہ کے ہاں قیمت صرف دین کی ہے۔ اللہ کے ہاں قیمت نہ پیسے کی ہے، نہ اولاد کی ہے، نہ جاگیر کی ہے، نہ نمبرداری کی ہے، یہ سارا کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ آخرت میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کرائٹیریا رکھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے کون میری ڈیوٹی اور میرے فرائض پورے کر کے آیا ہے۔ وہاں پہ بڑے بڑے آپ دیکھیں گے، ایک حدیث ہے، میں وہ پڑھ کے اکثر مجھے جو ہے نا وہ حدیث اکثر میرے دماغ میں کھٹکتی رہتی ہے۔ دنیا میں 3 ہی طبقے ہیں، دنیا میں 3 ہی طبقے ہیں جو تھوڑا سا لوگ جن پہ فخر کرتے ہیں۔ ایک علماء کا ہے، ایک شہید ہوتا ہے، اور ایک سخی ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے مالدار جو پورے کے پورے ملک میں صدقے کرتا ہے، خیراتیں کرتا ہے۔ مولوی وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کے منبر پہ خطاب کرتا ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان آخری جو ہوتی ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، محشر والے دن سب سے پہلے ان طبقوں سے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ محفوظ رکھے انہی طبقوں سے اٹھا کے، کیوں؟ تقوی سے خالی زندگی، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اب اگر بیٹھا ہوا کوئی بندہ خطاب کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ آپ لوگ واہ واہ کریں، آپ لوگ میرے لیے کہیں بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ یہ جو خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مولانا سمجھائیں، کہ میں نہیں سمجھا سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرا اللہ آپ کے دل میں ڈالے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ایک سپیکر کا کام کر رہا ہوں، جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا آپ کو سنا رہا ہوں، بس۔ نہ تو میری کوئی ذاتی حیثیت ہے اور نہ میں کوئی بڑا کوئی علامہ ہوں، میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو میں نے اساتذہ سے پڑھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، جو میرا فرض ہے۔ سپیکر کا کام ہے بس۔ اللہ قبول کرے تو ہمارے لیے خیر ہو جائے گی، نہ کرے اللہ کسی آزمائش سے بچائے۔ تو سب سے پہلے ان طبقوں سے، کیوں؟ عالم پوری زندگی تقریریں کر رہا ہے لیکن قبول اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کے لیے نہیں کیا۔ سخی سخاوت کر رہا ہے، مطلب دریا اس نے بہا دی ہے لیکن قبول نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلاں صاحب بہت بڑے امیر کبیر، بڑے فی سبیل اللہ کام کرنے والے۔ شہید نے جان دے دی لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے، کہ لوگ کہیں گے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں جنگ جاری تھی اور ایک آدمی بے دردی سے لڑ رہا تھا، اس قدر بے دردی سے لڑ رہا تھا کہ صحابہ اکرام کو اس پہ فخر ہو گیا، اور نبی کریم جب وہ شہید ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ اتنی دیدہ دلیری سے لڑا، اس نے صفیں چیر کے رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ اب اندر کے معاملات اللہ جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں تو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے آپ احباب ارادہ فرمائیں اپنے دین کے لیے، اور دوسری جو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ دین کی معاونت کریں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ کم از کم ان کو محبت میں زندہ رکھیں، ان کے ساتھ محبت کریں تاکہ آپ کو بھی فیض ملے
اور جو بندہ محبت کرتا ہے دین کے ساتھ، قدرتی طور پر اللہ رب العالمین اس کو کوئی نہ کوئی فیض پہنچا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو اس کی زندگی میں کچھ خیریں ضرور ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اگر کسی کے پاس میں کہتا ہوں 10 روپے ہیں تو وہ کوشش یہ کرے کہ 1 روپیہ کم از کم کسی کھاتے میں لگ جائے۔ ضروری نہیں کہ 1000 روپیہ ہو تو 1000 ہی دو، اگر 10 روپے ہیں تو 10 دے دو، 1 روپیہ ہے 1 دے دو، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ آپ سب احباب کی محبتیں اور آپ سب احباب کی جو شوق اور جذبہ ہے اسے اللہ قائم اور دائم رکھے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے، خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی دین کے ساتھ محبت آپ لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمیں بھی 2 کلمے کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سجاد بھائی کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس بیٹے کو ان کے لیے فخر کا باعث، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ ہمارے سب کی دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔